اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الرابع ما دل من العقل والنقل على عدم جواز التصرف في مال الغير إلا بإذنه فإن الرضا اللاحق لا ينفع في رفع القبح الثابت حال التصرف ففي التوقيع المروي في الاحتجاج لا يجوز لأحد أن يتصرف في مال غيره إلا بإذنه ولا ريب أن بيع مال الغير تصرف فی عرفاً الی آخر العبارہ۔ ہماری جو گفتگو ہو رہی ہے بے فضولی کی قسم اول کی بطلان کے اوپر علماء ادلہ پیش کر رہے ہیں، دلیل پیش کر رہے ہیں۔ تو انہوں نے بھی یعنی جس طرح صحت کے اوپر علماء نے مشہور نے 4 دلیلوں کے ذریعے سے استدلال کیا تھا، اسی طرح ان کے بطلان کے اوپر بھی بعض علماء جو ہے نا جو بطلان بے فضولی کے قائلین میں سے ہیں، انہوں نے بھی ادلہ اربعہ کے ذریعے سے استدلال کیے کہ فضولی کیا ہے، باطل ہے، فضولی کا کیا ہوا عقد درست نہیں ہے۔ تو تقریباً آج آخری اور چوتھی جو دلیل ہے وہ دلیل عقل ہے۔ اصل میں دیکھا جائے تو عقل ہے، نقل کا تو ہم نے پہلے ذکر کیا ہے، دلیل نقلی تو پہلے ذکر کیا ہے، یہاں پر عقل کے ساتھ نقل کو اس لیے ذکر کیا کیونکہ ہمارے پاس جسے ہم کہتے ہیں ملازمات عقلیہ، تو وہاں پر کہتے ہیں کہ کلما حکم بہ العقل حکم بہ الشرع، ہر وہ چیز جس کے اوپر عقل حکم لگاتے ہیں کہ مثلا جائز ہے، واجب ہے، حلال ہے، حرام ہے، ٹھیک ہے، اسی طرح اس پر جو ہے نا شریعت کا بھی حکم ہوتا ہے۔ اس ملازمے کے حوالے سے یہاں پر نقل کا دوبارہ اشارہ کیا ہے، ورنہ دلیل نقلی تقریباً 5 سے 6 دلیلیں ہم نے ذکر کیا اور مصنف نے ان سب کو رد کر دیا۔ تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ دلیل عقل میں وہ یہاں پر یہ کہتے ہیں کہ عقل کا حکم یہی ہے کہ کسی غیر کے مال میں تصرف کرنا کیا ہے، جائز نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے لیے اپنے جو ہے نا حدود بیان کیا ہے۔ تو حدود الہی میں سے ایک یہ ہے کہ ہر انسان اپنے مال میں تصرف کر سکتا ہے، دوسرے کے مال میں تصرف کرنا جائز نہیں ہے۔ انسان کی عقل کہتے ہیں کہ یہ تعدی ہے، یہ ظلم ہے کہ اجازت کے بغیر یا پوچھے بغیر کسی کے مال میں تصرف کرنا کیا ہے، تعدی ہے، ظلم ہے، اور ظلم عقل کے نزدیک کیا ہے، قبیح ہے، ٹھیک ہے۔ لہٰذا غیر کے مال میں تصرف کرنا کیا ہے، جائز نہیں ہے۔ تو فضولی کیا ہے، غیر کے مال میں تصرف کر رہا ہے نا، مثلا اس سے پوچھے بغیر کسی کے مال کے اوپر وہ عقد کر رہا ہے، گویا یہاں پر عقد کرنا گویا کیا ہے، یہ کیا ہے، ظلم ہے اور یہ قبیح ہے، اور عقل کہتے ہیں کہ یہ جائز نہیں ہے۔ پھر ایک اور نقطہ وہ یہ بیان کرتے ہیں، دیکھو عقد کے وقت مالک کی اجازت کے بغیر وہ عقد کرتا ہے تو یہ قبیح ہے، مالک بھی راضی نہیں ہے اور یہ قبیح ہے۔ تو بعد میں اگر مالک اجازت دے بھی دے تو عقد کے وقت جو قبح ثابت ہوا ہے، جو قباحت جو ثابت ہوا ہے، بعد میں مالک کی اجازت اس قبح کو، اس قبیح فعل کے اوپر جو اثر مترتب ہوتا ہے وہ رفع نہیں کر سکتا ہے۔ پہلے اس سے پوچھے بغیر جب کوئی کام کر دیتا ہے تو پھر اس صورت میں جو ہے نا اس کے اوپر مالک اگر 10 دفعہ اگر اجازت دے بھی دیں تب بھی وہ قباحت باقی رہتا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح بہت ساری مثالیں آپ دیکھیں کہ مثلا کوئی بندہ شراب پیتا ہے تو اگرچہ جو ہے نا شریعت بیماری کی وجہ سے یا کسی نہ کسی طریقے سے اس کو کہتے ہیں کہ آپ پی سکتے ہیں، لیکن اس کا اثر ظاہری ضرور ہوتا ہے، وہ مست ہونا، یہ چیزیں۔ تو اسی طرح یہاں پر بھی ہے، اجازت کے بغیر اگر کسی کے مال میں اگر وہ تصرف کریں تو ٹھیک ہے، وہ مثلا آپ نے کہا بعد میں مالک راضی ہو جائے، اجازت دے دیں تو صحیح ہے، لیکن بات درست ہے کہ اجازت مالک اگر دے بھی دیں تو وہ قباحت باقی رہتا ہے، لہٰذا یہ جو قباحت بعد میں اجازت آ کے ٹھیک نہیں کر سکتا، لہٰذا عقد سرے سے باطل ہے۔ تو اصل نقطہ یہاں پر یہی ہے کہ غیر کے مال میں تصرف کرنا یہ تعدی اور ظلم ہے، اور ظلم اور تعدی قبیح ہے عقل کے نزدیک، لہٰذا صحیح نہیں ہے۔ تو فضولی کا مال بھی، فضولی کا بے بھی غیر کے مال میں تصرف ہے، غیر کے مال میں تصرف کرنا یہ تعدی اور ظلم ہے۔ جب تعدی اور ظلم ہے تو عقل کے نزدیک یہ قبیح ہے، اور جو فعل قبیح ہوتا ہے وہ کیا ہے، باطل ہوتا ہے، درست نہیں ہوتا۔ اسی کے ملازمے میں انہوں نے ایک روایت پیش کیا ہے توقیع مروی کتاب احتجاج میں کہ کسی غیر کے لیے جائز نہیں ہے کسی کے غیر کے مال میں تصرف کرنا، مگر ایک ہی راستہ ہے، وہ کیا ہے، اس کا اذن ہے۔ ہمارے معنی نفی میں فضولی کے پاس اذن نہیں ہے، اجازت کی بات نہیں کی، اذن کہا۔ اذن کا مطلب کیا ہوتا ہے، کوئی کام کرنے سے پہلے جو مالک کی طرف سے، تو وہ یہاں نہیں ہے فضولی میں۔ ہاں صحیح ہے، اجازت کی بات ہے لیکن اذن نہیں ہے، جب اذن نہیں ہے تو تصرف جائز نہیں ہے۔
تو غیر کے مال میں تصرف کرنا عقلاً بھی تعدی اور ظلم ہے، اور عرفاً بھی کیا ہے، درست نہیں ہے، اور بھی کہتے ہیں کہ یہ تصرف درست نہیں ہے۔ لہٰذا خلاصہ یہی ہے، اس طرح سے انہوں نے دلیل عقل کے ذریعے سے اس کی بطلان کو ثابت کیا۔ مصنف جو ہے نا اس کے اوپر بہت سارے مصنف نے جوابات دیے ہیں، تقریباً 4-5 مصنف نے جواب دیا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے، مصنف کا جواب یہ ہے کہ غیر کے مال میں عقد کرنا کسی غیر کے مال کے اوپر اس امید کے ساتھ کہ وہ مالک کیا ہے، اجازت دیتا ہے، ٹھیک ہے، مالک اجازت دیتا ہے، اور ساتھ ساتھ خود فضولی اس عقد کے اوپر آثار مترتب کرنے کا بھی ارادہ نہیں رکھتا۔ پہلا جواب یہ ہے کہ مثلا فضولی میں ہمارا اصل مبنی یہی ہے، فرض یہی ہے کہ فضولی عقد کرتا ہے لیکن بعد میں مالک اجازت دیتا ہے۔ اجازت نہ دینے کی صورت میں وہ تو باطل ہے ہی، اس میں ہماری بحث نہیں ہے، لیکن جو لوگ بے فضولی کے صحت کے اوپر دلیل بیان کرتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا فرض یہ ہے کہ بعد میں مالک نے اجازت دینا ہے، ٹھیک ہے۔ تو فضولی عقد کرتا ہے اس نیت کے ساتھ کہ مثلا میں اس مال کے اوپر یا اس چیز کے اوپر میں عقد کرتا ہوں اس نیت کے ساتھ کہ مالک بعد میں اجازت دے گا، تو وہ عقد جس کے بعد مالک کے اجازت آنے کے توقع کے ساتھ، امید کے ساتھ جو عقد کرتا ہے، تو وہ عقد تصرف مال غیر نہیں ہوتا ہے، اسے تصرف مال غیر نہیں کہا جاتا۔ آپ نے جو عقل کے ذریعے سے بطلان کی بنیاد اس طرح سے پیش کی کہ فضولی کا عقد تصرف مال غیر ہے، تصرف مال غیر ظلم ہے، تعدی ہے، قبیح ہے، لہذا باطل کا۔ جواب میں مصنف فرماتے ہیں وہ عقد جو فضولی کرتا ہے لیکن مالک کی اجازت آنے کے توقع کے ساتھ، تو ایسا عقد تصرف مال غیر نہیں ہے۔ جب تصرف مال غیر ہی نہیں ہے تو پھر اس صورت میں یہ تعدی بھی نہیں ہے، ظلم بھی نہیں ہے، اور قبیح بھی نہیں ہے، لہذا صحیح ہے۔ ایک بات، یہ ایک جواب۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ تصرف مال غیر اس وقت ہوگا اگر میں عقد کرنے کے ساتھ ساتھ اس کے اوپر آثار مترتب کریں، نقل و انتقال کریں، اور پیسہ لے جا کے ادھر دے دیں، ادھر سے مال لے لیں، یہ تصرف فی مال غیر شمار ہوگا۔ یہ درست نہیں ہے، یہ قبیح ہے، یہ ظلم ہے، یہ باطل ہے۔ جبکہ فضولی اس طرح نہیں کرتا ہے، صرف انشاء عقد کرتا ہے، ٹھیک ہے، صرف انشاء عقد کرتا ہے، تو یہ انشاء عقد آثار کے مترتب کیے بغیر فقط انشاء عقد کو بھی تصرف نہیں کہا جاتا ہے۔ لہٰذا آپ کے جو بطلان کے اصل پوائنٹ تصرف مال غیر ہے، یہ ظلم ہے، یہ تعدی ہے، یہ قبیح ہے کہا تھا۔ مصنف نے 2 جواب میں یہ بیان کیا کہ ایک تو اجازت کے توقع کے ساتھ جو عقد کرتا ہے وہ تصرف ہی نہیں ہے، دوسرا آثار مترتب کیے بغیر فقط انشاء عقد کو بھی تصرف نہیں کہا جاتا ہے۔ جب تصرف نہیں کہا جاتا ہے تو یہاں پر یہ ظلم بھی نہیں ہے، تعدی بھی نہیں ہے، لہٰذا فضولی کا جو بیع آپ کے باطل ہے وہ باطل نہیں ہے۔ 2 جواب یہاں پر تقریباً ذکر کیا۔ تیسری بات یہ ہے، نام سے شروع ہوتا ہے، تیسرا جواب یہاں پر مصنف بیان کرتے ہیں، اگر ہم فضولی کی عقد کو علت تامہ سمجھیں، علت تامہ کا مطلب کیا ہے؟ فضولی نے جو مثلا بیعتو یا اشتریتو جو کہا ہے، یہی نقل و انتقال کے لیے علت تامہ ہے، بس ہمیں مالک کے کسی اور کی اجازت کا یا کسی کی رضایت کا ہمیں محتاج نہیں ہے، بس یہی علت تامہ سمجھیں تو پھر اس صورت میں یہ کیا ہے، بے باطل ہے، تصرفی مال غیر شمار ہوگا، اور یہ بے کیا ہے، باطل ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہاں پر جو ہے نا مال کسی اور کا ہے، اور اس سے پوچھے بغیر، اس کی اجازت کے بغیر اپنے آپ کو مالک سمجھ کے مکمل اپنے آپ کو علت تامہ سمجھیں تو اس صورت میں کیا ہے، بے باطل ہے، تصرف مال غیر ہے۔ جس طرح مصنف بیان کرتے ہیں، جس طرح عام مالک مثلا آپ اپنے موبائل پر کسی سے بے کرنا چاہتے ہیں تو آپ کسی سے نہیں پوچھتا ہے، نہ کسی کی اجازت ہے، آپ مستقلاً اس کو بے کرتا ہے۔ اسی طرح غاصب انسان یا مثلا چور جو ہے نا کسی کے مال کو چوری کر کے آگے بے کرتا ہے، تو وہ یہ نہیں کہتا ہے کہ فلان کا مال میں نے چوری کیا، میں آپ کو نہیں، بلکہ وہ اپنے آپ کو مالک سمجھ کے مستقلاً اپنے آپ کو جو ہے نا غاصب اور جو چور ہے اپنے آپ کو مستقل مالک سمجھ کے آگے بے کرتا ہے۔ فضولی کا عقد اگر ان لوگوں کی طرح ہو جو مالک عقد کرتا ہے یا غاصب عقد کرتا ہے اس کی طرح ہو، یعنی مکمل علت تامہ ہے، نقل و انتقال کے لیے کسی اجازت کا محتاج نہیں ہے، اس طرح کے عقد ہو تو بات آپ کی درست ہے۔ یہاں پر جو ہے نا عقد درست نہیں ہے، فضولی کا عقد باطل ہے، کیوں؟ یہاں پر وہ بالکل مالک کی اجازت بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں، اپنے آپ کو سب کچھ سمجھتا ہے اور نقل و انتقال ہوتا ہے، لہٰذا یہ تصرف مال غیر ہے، یہ ظلم ہے، یہ قبیح ہے، یہ باطل ہے۔ جبکہ ہمارے معنی نفی میں ہمارا مبنی یہ نہیں ہے کہ فضولی جو عقد کرتا ہے یہی سب کچھ ہے، نہیں، ہم کہتے ہیں فقط فضولی کا کام صرف مثلا بیتو اشتریتو کہنا ہے، آگے جو مالک اجازت دے گا پھر اس کے بعد نقل و انتقال ہوتا ہے، لہٰذا فضولی
فضولی کا جو عقد ہے وہ جزء علت ہے، علت تامہ نہیں ہے۔ جب علت تامہ نہیں ہے بلکہ جزء علت ہے تو پھر اس صورت میں جو ہے نا فضولی کا عقد باطل نہیں ہے۔ فضولی نے عجزتو یا مثلا بیعتو و اشتریتو کہا، بعد میں مالک کی طرف سے اجازہ آ گئی، تو یہ دونوں جز ملا کے عقد جو ہے نا صحیح ہو سکتا ہے، لہٰذا اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس میں کوئی بطلان کی کوئی بات نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد تقریباً یہ چوتھا جواب ہے۔ چلو ہم ان تمام چیزوں کے اوپر چشم پوشی کریں۔ قطع از نظر غیر کے مال میں تصرف کرنا جس طرح سے بھی ہو باطل ہے۔ آپ یہ کہتے ہیں تو ہم مصنف فرماتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہمارے پاس بہت سارے امور یا بہت سارے موارد ایسے ہیں جس میں غیر کے مال میں تصرف بھی بس اوقات جائز ہوتا ہے، جیسے کہ کہتے ہیں کہ استضاء بنور الغیر، غیر کے نور سے آپ کا استفادہ کرنا، روشنی سے استفادہ کرنا، ٹھیک ہے۔ مثلا کسی کی روشنی ہے، مثلا چھت پہ انہوں نے کوئی لائٹ لگی ہوئی ہے، اس کی روشنی آپ کی چھت پر آ رہی ہے، آپ وہاں پر جا کے مطالعہ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو غیر کی جو روشنی ہے یا مثلا جو اس کے جو نور ہے اس سے آپ استفادہ کر رہے ہیں اس سے پوچھے بغیر، تو عرف اور شریعت کہتے ہیں اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، آپ اس کے روشنی سے یا اس کے لائٹ سے آپ استفادہ کر سکتے ہیں اگرچہ اس کی اجازت نہ بھی ہو، ٹھیک ہے۔ یہ ایک بات۔ دوسرا اصطلاح کا تعلق کیا ہے؟ نار سے ہے، کسی کے آگ سے جو ہے نا آپ استفادہ کرتے ہیں، آپ بہت سخت جو ہے نا مرحلے میں ہے، مثلا آپ کو سردی لگی ہے، کہیں پر کسی کے لکڑی کے ذریعے سے یا کسی نے کسی طریقے سے وہ بخاری پہ مثلا آگ جلا رہے ہیں تو آپ وہاں سے استفادہ کرتے ہیں، تو یہ بھی مال اس کا ہے، سب کچھ اس کا ہے، لیکن آپ اس سے پوچھے بغیر آپ اس سے اگر استفادہ کریں تو اور بھی ہے، اس کو تصرفی مال غیر بھی نہیں کیا ہے، اور بھی کہتے ہیں کہ یہ جائز نہیں ہے، یا مثلا مالک بھی کہیں کہ یہ جائز ایسا نہیں ہے، بلکہ یہاں پر بھی تصرفی مال غیر ہے، سب کچھ اس کا ہے، آپ استفادہ کر رہے ہیں پھر بھی یہاں پر کیا ہے؟ جائز ہے۔ لہٰذا مصنف فرماتے ہیں یہ تمام جواب چلو آپ ہمارے نہیں مانتے ہیں تو پھر بھی کچھ موارد شریعت میں ایسے ہیں جس میں غیر کے مال میں تصرف قلیل، وہ بھی ٹھیک ہے، مختصر سے تصرف کرنے میں کیا ہے؟ کوئی حرج نہیں ہے، جائز ہے۔ تو فضولی بھی اسی نار سے استفادہ کرنے کی طرح یا مثلا روشنی سے استفادہ کرنے کی طرح ہے، اس کا کتنا بڑا تصرف ہے، تصرف زیادہ نہیں ہے، مختصر تصرف ہے کہ مثلا انکحتو مثلا کیا ہے یا بیتو یا اشتریتو کہتا ہے، صرف عقد کی حد تک، باقی مالک کی اجازت کے ساتھ سب کچھ نقل و انتقال ہوتا ہے بعد میں، بس صرف وہ بیتو و اشتریتو کہتا ہے، تو یہ بیتو و اشتریتو اگرچہ آپ ہمارے باقی جواب کو نہ مانیں اور یہ تصرف مال غیر ہے تب بھی کوئی اشکال نہیں ہے، یہ آگ سے استفادہ کرنے کی طرح ہے یا روشنی سے استفادہ کرنے کی طرح ہے، لہذا کوئی حرج نہیں ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور جواب یہ دیتے ہیں، دیکھو فضولی کا جو عقد ہے وہ صحیح ہونے پر ہمارے پاس ایک اور دلیل ہے۔ ہم نے پہلے کہا تھا کہ بے فضولی میں اگر مالک کی رضایت کے ساتھ اگر کوئی عقد کرتا ہے تو بعض لوگوں نے کہا صحیح ہے، بعض لوگوں نے کہا، مصنف وغیرہ نے کہا تھا کہ یہ سرے سے فضولی ہی نہیں ہے، پہلا ہم نے کہا تھا اگر یہ اصحاب ہمارے ساتھ اس نظرے کے اوپر نہ ہوتا تو میں اس کو اس فضولی سے ہی خارج کر دیتا، یہ کہا تھا۔ تو بس اوقات مالک کی رضایت قلبی کے ساتھ اگر فضولی عقد کرتا ہے تو بعض علماء نے کہا تھا یہ فضولی میں شامل ہے اور صحیح ہے، تو رضایت مالک کے ساتھ یا رضایت باطنی کے ساتھ اگر صحیح ہو سکتا ہے تو یہ موارد ہمارے سامنے ہے، علماء کہتے ہیں مالک کی رضایت ہے قلبی طور پر اور وہاں پر بھی یہ عقد کیا ہے؟ صحیح ہے، تو آپ کس طرح سے کہتے ہیں کہ عقل کے نزدیک تصرف مال غیر ہے، درست نہیں ہے، باطل ہے، جبکہ ہمارے پاس بہت سارے علماء نے کہا ہے کہ مالک کی رضایت کے ساتھ ہو، رضایت قلبی کا اگر آپ کو پتہ ہو اور اگر آپ وہاں پر معاملہ کریں تو وہاں پر کہتے ہیں یہ درست ہے، ٹھیک ہے۔ لہٰذا موارد بہت سارے موارد ہمارے پاس ہیں۔ تقریباً پانچواں جواب ہے، مصنف یہ بیان کرتے ہیں کہ چلو سب کچھ مان لیں، نہیں کا تعلق کیا ہے؟ معاملات کے ساتھ ہے، کہ کہا کہ مثلا لا یجوز مثلا فی بیع ما لا یملک، مثلا لا تبیع ما لیس عندک، اس طرح کی بہت ساری دلیلوں کی جو دلالت ہے نہیں ہے، کس کے اوپر ہے؟ بیع کے اوپر ہے، بے فضولی کے اوپر جو ہے نا جو نہیں ہے، مصنف فرماتے ہیں ٹھیک ہے، نہیں اگر ہم تسلیم کر لیں فضولی کے اوپر جو نہیں ہے، یہ نہیں فساد اور بطلان کی طرف نہیں ہے، کیوں؟ کہتے ہیں ہم نے اصول میں بھی ہم نے کہا تھا کہ نہیں اگر عبادات کے ساتھ تعلق ہو تو مقتضی فساد ہوتا ہے، لیکن نہیں اگر عبادات کے کیا ہے معاملات کے ساتھ ہو تو مقتضی فساد نہیں ہے۔ چلو یہ ساری عقل نقل جتنے بھی دلیل بے فضولی کے اوپر اگر نہیں کا تعلق ہو بھی جائیں تب بھی صحیح ہے کہ فضولی حرام ضرور ہوگا، اگر نہیں ہونے کے باوجود اگر کوئی بندہ کام کرے تو گنہگار ہوگا، لیکن بے
صحیح ہوگا۔ لہٰذا فضولی کا جو معاملہ ہے وہ معاملات میں سے ہے، معاملات کے اوپر جو نہیں آتا ہے وہ نہیں ارشادی ہوتا ہے، بطلان نہیں ہوتا ہے، وہاں پر مقتضی فساد نہیں ہوتا ہے۔ جس طرح جمعے کے دن کہتے ہیں کہ مثلا جمعے کے وقت اذان کے وقت آپ کو کہتے ہیں کہ آپ معاملہ نہ کریں، خاص اولا ذکر اللہ کہتا ہے، اگر کوئی لین دین کرتا ہے تو اگرچہ گناہ گار ہے لیکن یہ جو بیع و شرع ہے وہ صحیح ہے۔ اسی طرح یہاں پر بھی فضولی کے اوپر جو دلیل ہے وہ دلیل کیا کہتی ہے کہ فضولی کا عقد درست نہیں ہے، لا تبی مثلا لا یجوز، ٹھیک ہے، وہ اس کا اشارہ کس کی طرف ہے؟ اگر کر لیں فضولی تو پھر اس صورت میں یہ گناہ گار ہوگا لیکن عقد باطل نہیں۔ ہماری جو اصل بحث بے فضولی میں کس میں ہے؟ بطلان اور عدم بطلان میں ہے۔ تو یہ ادلہ بے فضولی کے بطلان پہ دلالت نہیں کرتی ہے، بلکہ نہیں کا تقاضا کس چیز کے اوپر ہے؟ فساد کے اوپر نہیں ہے، معاملات میں اس کے اوپر نہیں ہے۔ آگے اور ایک اور جواب مصنف بیان کرتے ہیں، وہ جواب یہی ہے جو نہیں واقع ہوا ہے نا بے کے اوپر، بے فضولی کی جو بے ہے اس کے اندر دو چیزیں ہیں، ایک مقام خارج میں جو عمل ہے اور ایک خود قصد فضولی ہے۔ ایک دفعہ فضولی یہ قصد کرتا ہے کہ میں فلان کے بے کو چیز کو میں آگے بے کر دیتا ہوں، لیکن وہ اس کی اپنے رضایت قلبی طور پر وہ یہ قصد کرتا ہے میں بے کر کے بس اسی کا جو ہے نا میں آگے لین دین کروں گا، مالک کی طرف سے میں رجوع ہی نہیں کروں گا، اس طرح کے وہ جو قصد وہ یہ رکھتا ہے۔ تو یہاں پر کہتے ہیں کہ اگر اس قسم کے فضولی معاملہ کریں، کسی کا چیز بے کر دیں لیکن مالک کی اجازت کی طرف رجوع کیے بغیر یا بعد میں مالک کی طرف میں رجوع نہیں کروں گا، اس نیت کے ساتھ اگر وہ عقد کرتا ہے تو یہاں پر دو چیزیں ہیں، آیا خود اس کا یہ نیت قبیح ہے یا وہ جو آگے معاملہ کرتا ہے لین دین کرتا ہے یہ قبیح ہے؟ دو چیزیں ہیں انہوں نے یہاں پر ذکر کیا ہے۔ آیا خود عقد قبیح ہے جو اس قصد کے ساتھ ہے کہ مثلا میں مالک کی طرف رجوع نہیں کروں گا، قبیح خود عقد ہے یا قبیح مشتری کی جو وہ کیا ہے؟ فضولی کی نیت ہے۔ تو یہاں پر جو ہے نا بہت احتمال دو احتمال ہے، ٹھیک ہے۔ ایک تو فضولی کا جو عمل ہے، مثلا بیتو کہنا اشتریتو کہہ کر جو وہ معاملہ کرتا ہے، ایک اس کی یہ نیت ہے کہ میں یہ معاملہ کروں گا لیکن مالک کی اجازت کا میں محتاج نہیں ہوگا، یہ دو چیزیں ہیں۔ تو یہ جو قبیح ہے، آپ نے کہا کہ یہ عقد فضولی کا عقد قبیح ہے، ظلم ہے، تعدی ہے، قبیح ہے، اس قباحت کا تعلق کس چیز سے ہے؟ بیتو اور اشتریتو قبیح ہے یا اس کی جو نیت ہے کہ میں مالک کی طرف رجوع نہیں کروں گا یہ قبیح ہے؟ یہ دو چیزیں ہیں۔ مصنف فرماتے ہیں اس کی نیت کے ساتھ جو ہے نا قبح کا تعلق نیت کے ساتھ نہیں ہوتا ہے۔ جیسے کہ ہم کہتے ہیں نا کہ عدل حسن ہے یا کیا ہے، کذب قبیح ہے، تو مثلا میں اگر جھوٹ بولنے کی نیت کریں تو میرے نیت کے اوپر جو ہے نا کوئی مثلا جھوٹ بولنے کی نیت کریں تو یہ قبیح نہیں ہے جب تک آپ عملی طور پر جھوٹ نہ بولیں۔ تو وہ جو اصل جو اثر جو مترتب ہوتا ہے وہ عملی فعل پر مترتب ہوتا ہے۔ اگر مثلا میں نیت نہیں ہے کہ میں فلان بندے کو قتل کروں گا مثلا، تو میرے اوپر جو قتل کا جو ہے نا کوئی گناہ نہیں ہوگا، کیوں؟ یہ فقط قصد ہے، اگرچہ گناہ ہے لیکن وہ سزا نہیں ہے جو ایک قاتل کے اوپر آتا ہے۔ تو مصنف فرماتے ہیں یہ جو قبح اور قبیح جو ہے نا نیت فضولی پر نہیں ہے، اس کی نیت اور قصد پر نہیں ہے، بلکہ وہ عمل جو اثر وہ جو کرتا ہے اس کے اوپر ہے۔ لہٰذا وہ لوگ کہتے ہیں جو بطلان والے کے قائل والے وہ کہتے ہیں تو پھر یہاں پر جو ہے نا وہ جو بندہ فضولی جو آگے نقل انتقال کر رہا ہے، بے وشری کر رہا ہے، تو پھر یہ قبیح ہے اور قباحت کا تعلق اس فعل سے ہے۔ جب اس فعل کے ساتھ ہے تو قبیح ہے، تو جو عقل کے نزدیک جو چیز قبیح ہے وہ شرعاً بھی کیا ہے؟ باطل ہے، ٹھیک ہے۔ اس طرح سے انہوں نے یہاں پر کیا کیا ہے؟ استدلال کیا۔ تو مصنف فرماتے ہیں ہم نے جو 4-5 جوابات دیے ہیں نا، آپ کہتے ہیں کہ وہ جو عمل ہے بیتو اشتریتو قبیح ہے لہذا باطل ہے، مصنف فرماتا ہے ہم نے جو اس جواب کے لیے ہم نے جو 4-5 جوابات ہم نے دیا ہے، یہ جواب آپ کے اس اشکال کے بطلان کے لیے کافی ہے۔ باقی انشاءاللہ یہ تھوڑا ہے وہ ہم وہ کر لیتے ہیں اور میں اسی طرح ہی ٹائم گزر جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرابع ما دل من العقل والنقل۔ مصنف فرماتے ہیں دلیل رابع جو بے فضولی کے قسم اول کے بطلان کے اوپر علماء نے ذکر کیا ہے وہ کیا ہے؟ وہ دلیل ہے جو وہ ادلہ ہے جو دلالت کرتی ہے من العقل، عقل کی طرف سے دلیل عقلی ہے، والنقل اور نقل کی طرف سے ہے، تو دونوں ملا کے کلما حکم به العقل حکم به الشرع کے توسط سے بے فضولی کے بطلان کے اوپر دلالت کرتی ہے۔ ما دل، کس چیز پر ما دل؟ علی عدم جواز التصرف فی مال غیر الا باذنہ،
جائز نہیں ہے، عدم جواز تصرف فی مال الغیر، غیر کے مال میں تصرف کرنا جائز نہیں ہے، اگر ہے تو الا باذنہ، ایک ہی طریقہ ہے، ایک ہی راستہ ہے، وہ کیا ہے؟ اذن مالک چاہیے۔ پہلے عدم جواز نفی آ گیا، بعد میں استثناء کیا ہے؟ عادت استثناء آ گیا، تو یہ حسب پر دلالت کرتا ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ غیر کے مال میں تصرف کرنے کا ایک ہی راہ منحصر ہے، وہ کیا ہے؟ اذن مالک ہے۔ فإن، تو یہ جو ہمارے معنی نفی میں جو فضولی ہے، فضولی کے پاس مالک کا اذن نہیں ہے، جب اذن نہیں ہے تو کیا ہے؟ باطل ہے، عقل کے نزدیک بھی اور شرع کے نزدیک بھی۔ تو وہاں پر کہتے ہیں بھائی کیوں اذن نہیں ہے؟ بعد میں مالک کا رضایت کا اظہار کرتا ہے، بعد میں مالک کی اجازہ آتا ہے، تو کہتے ہیں فإن الرضا اللائق لا ينفع في ربح القبح الثابت حال التصرف، وہ جو رضا لاحق ہے، بعد میں مالک کا راضی ہونا یا مالک کی طرف سے جو اجازہ آتی ہے بعد میں، لا ينفع، یہ جو بعد میں آنے والا جو اجازہ ہے نا، یہ کوئی فائدہ نہیں ہوگا، فائدہ نہیں دے گا فی رفع القبح، اس قبح کو ختم کرنے کے لیے، الثابت حال تصرف، جو حال تصرف ثابت ہوا تھا۔ فضولی تصرف جب کر رہا ہوتا ہے، عقد کر رہا ہوتا ہے، تو وہاں پر مالک کی اجازت نہیں ہے، وہاں پر قبح ثابت ہو چکا ہے، تو جو قبح حال عقد ثابت ہو چکا ہے، بعد میں مالک کی اجازت آ کے اس قباحت کو رفع نہیں کر سکتا۔ بس ایک تو یہ عقل کے نزدیک ہو گیا، یعنی غیر کے مال میں تصرف کرنا جائز نہیں ہے مگر اذن مالک چاہیے، بعد میں مالک کی طرف سے آنے والے اجازت اس قبح اور اس قباحت کو ختم نہیں کرتا۔ اور اس کے ساتھ ایک حدیث کو ضم کرتے ہیں، ففی التوقیع المروی فی الاحتجاج، کتاب احتجاج میں ایک توقیع ہے، توقیع کا ہم نے پہلے ذکر کیا تھا کہ ایک کتابت ہے، معصوم سے کوئی سوال پوچھا گیا، وہاں سے کوئی خط کی شکل میں جواب آیا ہے، اس میں یہ ذکر ہے کہ لا یجوز لاحد، کسی کے لیے جائز نہیں ہے کہ یتصرف فی مال غیرہ الا باذنہ، غیر کے مال میں تصرف کرنا جائز نہیں ہے مگر ان کے ایک طریقہ ہے، وہ کیا ہے؟ اذن غیر ہونی چاہیے، غیر کی اذن کے ساتھ تصرف کر سکتا ہے۔ آگے فرماتے ہیں ولا ریب ان بیع مال الغیر، غیر کے مال کا بیع کرنا یہ تصرفون، یہ تصرف ہے، یعنی ان بیع مال الغیر تصرفون، یہ خبر ہے، یہ ان ہم کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ غیر کے مال میں تصرف، غیر کے مال میں غیر کے مال کا بیع کرنا گویا تصرفون فیہ، عرفان اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ تصرف کہا جاتا ہے۔ پس ہر وہ تصرف جو کسی غیر کے مال میں کیا جاتا ہے وہ تصرف فی مال الغیر ہے، تصرف فی غیر مال الغیر کیا ہے؟ تعدی ہے، ظلم ہے، قبیح ہے، اور عقل کہتے ہیں کہ جب یہ قبیح ہے، تعدی ہے، ظلم ہے، تو عقل کہتے ہیں کہ شرع کہتے ہیں کہ ہر وہ چیز جو عقل کے نزدیک قبیح ہے، شرع کے نزدیک بھی وہ کیا ہے؟ باطل ہے۔ لیکن اس کے لیے مصنف نے شروحات میں بھی ہے ایک استدلال، انہوں نے صغرا کبرا بنا کے استدلال کیا ہے، یہ اگر آپ ذہن میں رکھ لیں اور اس دلیل عقلی کے بیان کرنے سے پہلے آپ اس استدلال کو ذکر کریں گے تو بہت اچھا رہے گا، پھر آپ کو یہ پوری استدلال اصل استدلال ہے بطلان کے اوپر، پھر جوابات، تو میں نے تقریباً یہاں پر اسی طرف اشارہ کیا ہے، اشارہ کر کے ہم بیان کرتے ہیں، 3 طریقے سے انہوں نے ذکر کیا، ہر ایک نتیجے کو دوسرے کے صغرا میں ضم کر کے ذکر کیا ہے۔ پہلا انہوں نے بطلان کے اوپر، پہلا صغرا کیا لکھا ہوا ہے؟ بے فضولی تصرف فی مال الغیر، یہ صغرا ہے۔ کبرا کیا ہے؟ تصرف فی مال الغیر قبیح عقلا، یہ کبرا ہے۔ پس نتیجہ کیا ہوا؟ بے الفضولی قبیح عقلا، یہ ہو گیا، ٹھیک ہے۔ تصرف فی مال بے فضولی تصرف فی مال الغیر ہے، ٹھیک ہے، بے فضولی تصرف فی مال الغیر ہے۔ ہاں بعد میں انشاءاللہ میں آپ کو سینڈ کر دیتا ہوں، یا مثلا نمبر پہ آپ بعد میں لکھ لیں، ٹھیک ہے، ابھی پھر وہ ٹائم لمبا پڑے گا، میں آپ سیدھا اس کو بیان کرتا ہوں۔ بے فضولی تصرف فی مال الغیر ہے، تصرف فی مال الغیر قبیح عقلا، نتیجہ کیا ہوا؟ بے الفضولی قبیح عقلا، یہ ایک استدلال ہو گیا۔ اب یہ قبیح عقلا کو آگے لے آئیں گے، دوسرا قیاس، بے الفضولی قبیح عقلا کل ما حکم به العقل بقبحه حکم الشارع بحرمته، ہر وہ چیز جس کے بارے میں عقل کہیں کہ یہ قبیح ہے، شریعت کہتے ہیں کہ یہ حرام ہے، کیا ہوا نتیجہ؟ بے الفضولی حرام شرعاً، بے فضولی شرعاً کیا ہے؟ حرام ہے، یہ دوسرا قضیہ ہو گیا۔ تیسرا قضیہ، بے الفضولی حرام شرعاً، بے فضولی کیا ہے؟ حرام ہے، شرعی ہے، یہ صغرا ہے۔ آگے فرماتے ہیں کہ والحرمت شرعاً تستلزم الفساد،
کبرا ہے، حرمت مستلزم فساد ہوتا ہے، بس نتیجہ کیا ہوا؟ بیع الفضول فاسد و باطل وهو المطلوب۔ یہ تقریباً یہ جو صغرا کبرا ہے یہ دلیل رابی ہے جو بیع فضولی کے بطلان کے اوپر انہوں نے ذکر کیا ہے۔ تو آپ یہ جو قبح صابی فلان ان چیزوں کے بدلے میں اگر یہ جو استدلال جو صغرا کبرا کی شکل انہوں نے ذکر کیا ہے بہترین انداز میں، یہ اگر آپ ذہن میں رکھ لیں تو 2 منٹ کا کام ہے، پھر آپ اسی استدلال کو لکھ لیں تو آپ کے لیے اچھا رہے گا، ٹھیک ہے۔ اس طرح سے انہوں نے بطلان کو ثابت کیا۔ اب مصنف فرماتے ہیں والجواب، مصنف جواب دیتے ہیں نمبر 1 ان العقد على مال الغیر متوقعا لاجازته، ٹھیک ہے، غیر کے مال کے اوپر عقد کرنا کس حالت میں؟ اس حالت میں کہ متوقعا لاجازته کی زبر غیر کے اجازت کے توقع کے ساتھ، امید کے ساتھ تصرف کرنا یا عقد کرنا، ٹھیک ہے۔ ایک دوسرا غیر قاصد لترتیب الآثار علیہ، اور ساتھ ساتھ اس عقد کے اوپر آثار مترتب کرنے کا قصد بھی نہ رکھتا ہو، ٹھیک ہے، علیہ اس عقد کے اوپر، تو لیس تصرفا فیہ کی ضمیر تصرف مال الغیر، تو یہ مال غیر میں تصرف شمار نہیں ہوگا۔ ایک تو مالک کے اجازے کے توقع کے ساتھ آپ عقد کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ آپ عقد کے ذریعے سے آثار مترتب کرنا نہیں چاہتے ہیں، تو پھر یہ دونوں جو ہے نا غیر کے مال میں تصرف شمار نہیں ہوتا ہے۔ لہٰذا آپ کیسے کہتے ہیں کہ فضولی کا عقد تصرف مال غیر ہے اور یہ باطل ہے، یہ قبیح ہے؟ مصنف فرماتے ہیں یہ کوئی قبیح نہیں ہے، پہلا جواب۔ دوسرا نعم لو فرض کون العقد علتاً تامتاً، اگر ہم فرض کریں کہ یہ جو العقد سے مراد فضولی کا عقد، فضولی کا جو عقد ہے اگر ہم کہیں کہ یہ علت تامہ ہوگا، ولو عرفاً لحصول الآثار، ٹھیک ہے، اگرچہ عرفاً آثار کے حصول کے لیے بس ہمیں مالک کی کسی چیز کا محتاج نہیں ہے، بس فضولی کا یہی عقد علت تامہ ہے، نقل و انتقال بھی اسی سے ہوگا، ایک دوسرے کے ملکیت میں بھی اسی کے ذریعے سے ہوگا، کما جس طرح ایک عقد علت تامہ ہے، نقل و انتقال اسی سے ہوتا ہے، کہاں پر؟ فی بیع المالکی، مالک ہم عام طور پر معاملہ کرتا ہے، مالک اپنی کوئی چیز بیع کرتا ہے تو وہ خود علت مستقلہ ہوتا ہے، کسی کی اجازت کا محتاج نہیں ہوتا ہے اور اسی کے اوپر نقل آثار مترتب ہوتا ہے۔ اسی طرح الغاصب المستقل، اور اسی طرح جو ہے نا غاصب انسان کسی کے مال کو غصب کر کے مستقلاً اپنے آپ کو مالک سمجھ کے آگے بیع کرتا ہے، تو وہاں پر بھی وہ کسی چیز کی اجازت کا محتاج ہی نہیں ہوتا ہے، وہ اپنے آپ کو مالک سمجھتا ہے۔ اگر فضولی کا عقد اس طرح سے علت تامہ ہو جس طرح مالک کرتا ہے، غاصب کرتا ہے، تو کان حکم العقد، تو پھر اس صورت میں فضولی کا یہ جو عقد ہے اس کا حکم کیا ہوگا؟ جوازاً و منعاً، جواز اور منع کے حوالے سے، حکم معلول ہی المترتب علیہ، جائز ہونا فضولی کے عقد کا جائز ہونا، و منعاً یعنی باطل ہونا، اس کے معلول کے اوپر جو مترتب آنے والے حکم ہے اسی کے حساب سے ہوگا۔ کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے، دیکھو اگر فضولی کے جو عقد ہے اس کے اوپر جو اثر مترتب ہوگا اگر وہ حرام ہے تو پھر فضولی کا عقد بھی کیا ہو جائے گا؟ حرام ہو جائے گا۔ اگر اثر صحیح ہے تو پھر اس صورت میں کیا ہوگا؟ عقد بھی کیا ہو جائے گا؟ صحیح ہوگا۔ تو ہمارے معنی نفی میں ہم نے خود کہا کہ اگر یہ علت تامہ سمجھتا ہے اپنے آپ کو، مثلا مستقلاً اگر عقد کرتا ہے تو پھر اس صورت میں یہ کیا ہے؟ اثر مترتب کرنا چاہتے ہیں تو کیا ہوگا؟ اثر باطل ہے، کیونکہ وہ اثر فضولی کے لیے تصرف جائز نہیں ہے نا، اثر مترتب کرنا جب جائز نہیں ہے تو پھر کیا ہو جائے گا؟ عقد باطل ہو جائے گا اگر ہم علت تامہ سمجھیں، جبکہ مصنف فرماتے ہیں ہم علت تامہ نہیں، اگر علت تامہ سمجھیں، علت تامہ سمجھنے کا مطلب کیا ہے؟ مالک کی اجازت کا محتاج نہیں ہوگا، ہم اسی کے اوپر اثر مترتب کریں گے، یہی علت تامہ ہے، اسی کے اوپر اثر مترتب کریں گے۔ تو اگر اثر مترتب کرنا چاہتے ہیں تو اثر باطل ہے تو بے بھی باطل ہے۔ یہ کب ہے؟ اگر ہم اس کو علت تامہ سمجھیں۔ جب مصنف فرماتے ہیں ہم بے فضولی میں جس بے کی بات کر رہا ہوں، ہم اس صرف ایجاب اور قبول کی بات کرتے ہیں، اثر مترتب نہیں کرتا ہے۔ جب اثر مترتب نہیں کرتا ہے تو پھر اس صورت میں عقد باطل نہیں ہے، یہ ایک جزء علت ہے، علت تامہ نہیں ہے۔ ثم لو فرض كونه تصرفا، چلو ہم فرض کرتے ہیں یہ جتنے بھی ہم نے تصرف کیا ہے مثلا اجازت کے توقع کے ساتھ بھی ہو یا آثار مترتب نہ بھی کریں، جو بھی ہے آپ کہتے ہیں کہ یہ تصرف فی المال الغیر شمار ہوتا ہے، تو پھر اس صورت میں کوئی حرج نہیں ہے۔ فما استقل العقل بجوازه، ہمارے پاس تصرف فی المال الغیر بھی بعض موارد میں جائز ہونے پر ہمارے پاس عقل مستقل حکم دیتا ہے۔ عقل کہتے ہیں کہ بعض موارد ایسے ہیں جس میں آپ غیر کے مال میں تصرف کر سکتے ہیں، عقل کا جواز موجود ہے، جیسے مثل الاستزاء
اجتزاء ضوء سے ہے، روشنی استفادہ کرنا، والاستلاء ٹھیک ہے، یا گرمائش کا اخذ کرنا، بنور الغیر، بنور الغیر کا تعلق استضاء سے ہے، ونارہ کا تعلق استلاء سے ہے ٹھیک ہے، غیر کے نور سے استضاء اور روشنی لینا یا غیر کے آگ سے یعنی استفادہ کرنا، یہ عقل کہتے ہیں کہ یہ جائز ہے، اگرچہ مالک سے نہ بھی پوچھے، مالک کی جو ہے نا رضایت یا اجازت نہ بھی ہو، پھر بھی آپ کے لیے کیا ہے جائز ہے۔ تو اسی طرح جس طرح غیر کے مال میں تصرف کیا ہے، آگ سے استفادہ کرنا جائز ہے، روشنی سے استفادہ کرنا جائز ہے، انہی میں سے ایک مورد ہے کہ کسی کے مال کے اوپر میں پوچھے بغیر عقد کرتا ہوں، تو یہ بھی عقل کہتے ہیں کیا ہے اسی نار کی طرح کیا ہے جائز ہے۔ یہ ایک جواب، ایک اور جواب یہاں سے یہ کہتے ہیں کہ ما انہ قد یفرض الکلام، ساتھ ساتھ ہمارے پاس ایک اور جواب ہے، وہ یہ ہے کہ ہم کلام کو اس طرح فرض کرتے ہیں کہ کہاں پر فیما ان موارد میں اذا علم الاذن فی هذا من المقال او الحال، یہ بس اوقات ہمیں مالک کے اذن کا علم ہوتا ہے۔ ما انہ قد یفرض الکلام، ہماری بحث کا فرض اس طرح سے ہوتا ہے کہاں پر فیما ان مورد میں اذا علم الاذن فی هذا من المقال او الحال، ہاں بس اوقات ہمیں مالک کے اذن کا علم ہوتا ہے، لیکن علم صراحتاً لفظ کے ذریعے سے نہیں بلکہ قرینہ حالیہ اور قرینہ مقالے کے ذریعے سے ہمیں معلوم ہوتا ہے۔ ہم نے پہلے کہا تھا، اس کو ہم نے کیا کہا تھا، رضایت قلبی۔ بس اوقات فضولی کو پتہ ہوتا ہے اگر میں فلان بندے کی اس مال کو میں اگر آگے بے کروں تو یقیناً وہ مجھے کچھ نہیں کہے گا، اس کے اوپر راضی ہوگا، تو قلبی طور پر اس کو قرینہ حالیہ یا مقالیہ کے ذریعے سے اذن مالک کی جو ہے نا یا اس کی رضایت کا پتہ ہوتا ہے، تو ہم نے کہا تھا یہ صحیح ہے، لیکن کب؟ بناء علی ان ذلک لا یخرجہ عن الفضولی، یہ جو رضایت مالک کے ساتھ جو بے کرتا ہے یہ فضولی سے خارج نہیں کرتا، یہ فضولی میں سے ہوتا ہے، کیونکہ خود مصنف کہتے ہیں کہ یہ فضولی میں سے نہیں ہے۔ پہلے ہم نے کہا تھا، مصنف فرماتے ہیں رضایت مالک کے ساتھ جو عقد کرتا ہے وہ گویا عام بے ہے، یہ فضولی نہیں ہے، مالک کی رضا کا پتہ ہے تو گویا یہ عام بے کی طرح ہی ہے، فضولی نہیں ہے کہا۔ اسی لیے کہا ان لوگوں کے نظرے کے مطابق جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ فضولی میں سے ہوتا ہے، تو پھر اس صورت میں یہاں پر دیکھیں یہ فضولی صحیح ہے، مالک کی رضایت کے ساتھ فضولی بھی ہے اور صحیح بھی ہے، تصرفی مال غیر بھی نہیں ہے، کوئی قباحت نہیں ہے، تو لہٰذا یہ جو بے فضولی بھی کیا ہے عقل کے نزدیک اسی طرح سے ہی ہے۔ آگے فرماتے ہیں ما ان تحریمہ لا يدل علی الفساد، ہم نے یہاں پر یہ مع جتنے بھی ہیں یہ سارے دلیل ہیں، تو آپ نمبر لگائیں، مثلا پہلے مع یہ ٹھیک ہے، تو ایک اور دلیل کیا ہے، ما ان تحریمہ، یہ جو فضولی جو عقد کرتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ تصرفی مال غیر حرام ہے، یہ جو حرمت ہے لا يدل علی الفساد، یہ فساد پر دلالت نہیں کرتا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ یہ معاملہ ہے، یہ عبادت نہیں ہے، تاکہ عبادت پر نہیں آ جائیں تو مقتضی فساد ہے، یہ معاملات ہے، معاملات کے اوپر فساد کا دلالت نہیں کرتا ہے، جس طرح وہ جو جمعے کے دن کہتے ہیں کہ معاملہ نہ کرو، فساد معاملہ پر دلالت نہیں کرتا، بل انسان گناہ گار ہے، یعنی حکم وضعی اور حکم تکلیفی کے درمیان ملازمہ نہیں ہے، بس اوقات کوئی چیز آپ کے لیے حرام ہوتا ہے لیکن باطل نہیں ہے، جیسے وہی معاملے کی طرح۔ ایک اور جواب، ما انہ لو دل لدل علی بطلان البیع بمعنى عدم ترتب الاثر علیہ، چلو ما انہ لو دل یعنی لو دل علی حرمتہ، ٹھیک ہے، اگر یہ جو جتنے بھی دلیلیں آپ نے بے فضولی کے بطلان کے اوپر اگر پیش کیا ہے، اگر وہ دلالت کرتی ہے تو لدل علی بطلان البیع، ہاں بطلان بے پر دلالت کرتی ہے، تو کیا مطلب بطلان بے سے مراد بمعنی عدم ترتب الاثر علیہ، یہ جتنے بھی دلیلیں کہتی ہیں کہ بے فضولی باطل ہے، درست نہیں ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ ہاں اثر مترتب نہیں ہو سکتا، نقل انتقال نہیں ہو سکتا ہے، اثر مترتب کریں گے تو حرام ہے، جبکہ ہمارا بحث بھی اثر کی بات نہیں، اور ہم فقط ہم بھی کہتے ہیں کہ اثر جائز نہیں ہے، ہم کہتے ہیں صرف بیتو اشتریتو کہا یہ جائز ہے یا جائز نہیں ہے، اگر اثر مترتب کرنا چاہتے ہیں ہم بھی کہتے ہیں وہ کیا ہے باطل ہے، لہٰذا یہ جتنے بھی دلیلیں کہتی ہیں کہ جائز نہیں ہے، حرام ہے، اس سے مراد اثر مترتب کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ کسی کے مال کو اٹھا کے کسی کو دے دیں، وہاں سے پیسہ لینا اور آپ تصرف کرنا چاہتے ہیں، یہ اثر ہے، اس کی حرمت پہ دلالت کرتی ہے، ٹھیک ہے، نہ کہ صرف بے و اشترا کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ بمعنی عدم ترتب الاثر علیہ، یہ دلیلیں جو بطلان کے اوپر دلالت کرتی ہے وہ یہ کہتی ہے کہ آپ اثر مترتب کرنا چاہتے ہیں تو اثر مترتب نہیں ہو سکتا ہے، وہ عدم استقلالہ فی ذالک، ذالک کا مطلب ترتب اثر، ترتب اثر کے اوپر آپ مستقلاً مالک نہیں ہے، یہ کہنا چاہتے ہیں، لیکن ایک دفعہ ہم بھی کہتے ہیں بھائی فضولی مستقلاً مالک نہیں ہے، ہم کہتے ہیں فضولی بے کرے گا، بعد میں مالک کی اجازت کے ساتھ نقل و انتقال ہوگا،
ہم بھی کہتے ہیں وہ مستقل نہیں ہے. بس ولا ينکرہ، اس بات کا انکار نہیں کرتا ہے القائل بالصحہ، جو لوگ بے فضولی کے صحت کے قائل ہیں وہ بھی اس چیز کا انکار نہیں کرتے ہیں. وہ بھی یہی کہتے ہیں بھائی ہم بھی کہتے ہیں فضولی کا عقل مستقلان نہیں ہے، ہم بھی کہتے ہیں فضولی عقل کے اوپر فضولی کے عقل کے اوپر اثر مترتب نہیں ہوگا. آگے فرماتے ہیں خصوصاً اذا كانت الاجازۃ ناقلتان، خصوصاً وہ مورد جہاں پر اگر ہم اجازے کو ناقلہ فرض کریں. ابھی انشاءاللہ بعد بیان کریں گے ہمارے پاس اجازہ مالک کی 2 قسمیں ہیں یا 3 قسمیں ذکر کریں گے، یا اجازہ ناقلہ یا اجازہ کاشفہ. خصوصاً اجازہ ناقلہ میں کیا ہوتا ہے، مالک کے اجازے کے وقت نقل انتقال ہوتا ہے تو وہاں پر بطریق اولا کیا ہے، اثر مترتب نہیں ہوگا. بعد انشاءاللہ اس کے بارے میں وضاحت کریں گے. مصنف فرماتے ہیں وَمِمَّا ذَكَرْنَا، یہ جتنے بھی ہم نے باتیں ذکر کی ہیں اس ظاہر الجواب، یہ جواب ظاہر ہوتا ہے کیا، اما لو وقع العقد من الفضولی قاصدا، اگر فضولی سے عقد واقع ہو جائے اس قصد کے ساتھ کہ لترتیب الاثر، اثر مترتب کرنے کے ارادے کے ساتھ، من دون مراجعۃ المشتری، مشتری کی طرف رجوع کیے بغیر، مشتری سے مراد یہاں پر مالک اصلی ہے. اگر فضولی یہ اس نیت کے ساتھ قصد کرتے ہیں بھائی میں یہ بے کر دیتا ہوں کسی کے مال کے اوپر، پھر اس کے بعد میں مالک کی طرف سے رجوع ہی نہیں کروں گا، مالک کی اجازت کہ مجھے محتاج ہی نہیں ہے، اس طرح ہے تو پھر عقد کیا ہو جائے گا، باطل ہو جائے گا. اس بنا پر کہ علی ان العقد المقرون بهذا القصد، یعنی وہ عقد جو اس قصد کے ساتھ ہو. کون سا قصد، کہ میں مالک کی طرف رجوع نہیں کروں گا، میں یہ عقد کر دوں گا مالک کی طرف رجوع نہیں کروں گا. اگر اس قسم کے قصد کے ساتھ فضولی عقد کرتا ہے تو یہ قبیح محرم، اور یہ قبیح ہے عقلاً اور حرام ہے شرعاً. لا نفس القصد المقرون بهذا العقد، نہ کہ وہ قصد جو اس عقد کے ساتھ ہے. نفس قصد کیا ہے، نفس قصد کا مطلب یہاں پر کیا کہتے ہیں کہ ایک دفعہ وہی جو پہلا ہم نے ذکر کیا تھا، اگر فضولی عملی طور پر بے کریں اور عملی طور پر مالک کی طرف سے اجازت کا محتاج نہیں ہے، یہ کہیں تو حرام ہے. نہ کہ بس اوقات صرف اس کا قصد یہی ہے کہ مثلا اس عقد کے ساتھ اس کا قصد یہی کہ مالک کی جو ہے نا رجوع نہیں کروں گا، تو اس کے جو خود اس کے قصد کے اوپر کوئی حرام نہیں ہے، اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے. لیکن کس چیز کے اوپر ہے، عملی طور پر، کہ وہ عقد کی جو عملی طور پر میں کروں گا اور عملی طور پر مالک کی اجازت کا محتاج نہیں ہوگا، وہ کیا ہے، باطل ہے. یہ جو ہم نے پہلے خلاصے میں بیان کیا تھا کہ 2 قسمیں، ایک خود قصد مشتری کہ میں قصد فضولی میں مالک کی طرف رجوع نہیں کروں گا، ایک خود اس کا عمل کون سا قبیح ہے. تو مصنف نے کہا قصد کے اوپر کوئی اثر مترتب نہیں ہوگا بلکہ وہ عمل کے اوپر ہوگا. تو عمل کے اوپر جب ہے تو پھر فضولی کا یہ جو عمل ہے، کسی کے مالک کی اجازت کے بغیر جو عمل کر رہا ہے، یہ قبیح ہے، یہ حرام ہے، یہ درست نہیں ہے. تو مصنف فرماتے ہیں اس کے لیے ہم نے جو 4 جوابات دیے ہیں وہی اس کے لیے جواب ہے. ٹھیک ہے. وفیہ وقد یستدل آسان ہے، وقد یستدل للمنع بوجوہ، یہاں تک تو تقریباً ہم نے جو ہے نا 4-5 مصنف نے جواب دے دیا. اس کے علاوہ تقریباً 15 سے 20 اور جوابات دیے ہیں. مصنف فرماتے ہیں اس دلیل عقل کے بطلان کے اوپر جو ہے نا، دلیل عقل کے رد کے اوپر بہت سارے اور وجوہات دیے ہیں. ضعیفتون، یہ جتنے بھی ہے کیا ہے، بہت ضعیف دلیل ہے، ہم نے ذکر نہیں کیا. بس اقواہا، ان وجوہات میں سے جو قوی ہے ہم اس کی طرف اشارہ کرتے ہیں. وہ کیا ہے، ان القدرت جی جی دلیل رابی کے بطلان کے اوپر اور بہت سارے وجوہات ذکر کیے. ابھی جو مصنف نے کتنے جوابات دیے، تقریباً 5 سے 6 جوابات دیے. اس کے علاوہ بھی بہت سارے اور جوابات بھی ہیں، لیکن وہ سارے کے سارے کیا ہے، ضعیف ہے. مصنف فرماتے ہیں ان ضعیف جوابات میں سے جو سب سے قوی ہے ہم اس کو 1-2 ذکر کرتے ہیں. مصنف فرماتے ہیں اقواہا، ان ضعیف جوابات میں سے جو قوی کیا ہے، ان القدرت علی التسلیم معتبرۃ فی صحت البیع، بے کے صحت کے لیے شرط یہ ہے کہ کیا ہونی چاہیے، تسلیم کے لیے قدرت ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. والفضولی غیر قادرین، فضولی کے پاس قدرت نہیں ہے. مثلا آپ کسی کے ساتھ بیع و شرع کرتا ہے موبائل کے اوپر اور موبائل میرے پاس نہیں ہے، ٹھیک ہے. یا مثلا ایک مسئلہ میں اور آپ کے درمیان کسی معاملے کے بیع کے اوپر معاملہ ہوا، کیا ہے، کسی ہرن کے اوپر. مثلا میں کہتا ہوں فلان پہاڑ کے اوپر جو ہرن موجود ہے میں آپ کو بیع کر دیتا ہوں، معاملہ یہ جائز نہیں ہے، درست نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ مبیع کے اوپر قدرت نہیں رکھتا ہے، تسلیم نہیں، وہ ہوا میں چل رہی ہے، وہ پہاڑ کے اوپر ہے. لہٰذا اس طرح کا بیع جس میں قدرت علی تسلیم نہ ہو تو وہ باطل ہے. تو یہاں فضولی میں بھی قدرت علی تسلیم نہیں ہے. کیوں؟ مال کسی اور کے پاس ہے، مالک کوئی اور ہے، فضولی بیع کر رہا ہے، تو وہ مال لے کے آگے دینے کی فضولی کے پاس قدرت نہیں ہے. تو قدرت علی تسلیم مبیع میں نہیں ہے. جب مبیع میں نہیں ہے تو کیا ہے، باطل ہے.
ان القدرت علی التسلیم معتبرۃ فی صحت البیع کی صحت میں قدرت علی التسلیم کیا ہے؟ معتبر ہے. والفضولی غیر قادر، فضولی قدرت نہیں رکھتا ہے، مال کسی اور کا ہے، مالک کوئی اور ہے، مال اس کے پاس ہے، لہذا باطل ہے. ایک وجہ یہ ہے. وأن الفضولی غیر قاصد وأن الفضولی غیر قاصد حقیقتاً الی مدلول اللفظ. ہاں عفوا، یہ جو ہم نے کہا تھا نا منع کے وجوہ آخر، یہ دلیل راوی کے جواب نہیں ہے، یہ خود ایک دلیل ہے. ہاں خود ایک دلیل ہے. جس طرح دلیل راوی بطلان بے فضولی کے اوپر تھا، اسی طرح اور بہت سارے وجوہات بطلان بے فضولی کے اوپر ذکر کے، ان میں سے ایک یہی ہے. اگر ہم نے پہلے یہ کہا ہے تو یہ اشتباہ ہے، یعنی یہ دلیل راوی کے جواب نہیں ہے بلکہ اس کی طرح ایک اور دلیل ہے. تو جس طرح یہ غیر فضولی معتبر کیا ہے، تسلیم اس کے پاس نہیں ہے، تسلیم معتبر ہے صحت بیع میں، فضولی کے پاس مبیع کو تسلیم کرنے کا قدرت نہیں ہے، لہذا باطل ہے. دوسرا یہاں پر کہتے ہیں دیکھو، وَأَنَّ الْفُضُولِ غَيْرُ قَاصِدٍ حَقِيقَةً إِلَى مَدْلُولِ اللَّفْظِ كَالْمُكْرَهِ. فضولی جو ہے نا، فضولی کا قصد حقیقتاً مدلول لفظ کی طرف نہیں ہوتا ہے. جس طرح کالمکرہ، ایک بندہ مثلا کیا ہے، پولیس آ کے زبردستی اس کو کہتے ہیں کہ آپ اپنی بیوی کو طلاق دے دیں، تو وہ مثلا طلقتو جو کہتا ہے وہ مجبور ہے گن کے ذریعے سے، یا مثلا کوئی کسی زبردستی سے اس کو طلاق دلایا جا رہا ہے، تو وہاں پر وہ لفظ استعمال تو کرے گا، زبان پہ وہ جاری کرے گا، لیکن اس لفظ کے جو حقیقی جو خارج میں جو عمل ہے، مدلول ہے، اس کا وہ تصور ہی نہیں کرتا ہے، قصد ہی نہیں ہوتا. تو فضولی میں بھی وہ کیا ہے، اسی طرح سے ہے کہ وہ صرف بیتو اشتریتو کہے گا، یہ جو میں آپ کو بے کر رہا ہوں اور مقام عمل میں یہ چیز میں آپ کو لے کے اٹھا کے دے دوں گا، یہ اس کا قصد نہیں ہوتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ مال اس کے پاس ہے ہی نہیں ہے. لہٰذا یہ کہتے ہیں کہ یہ جو فضولی حقیقت میں مدلول لفظ، وہ جو لفظ جو استعمال کر رہا ہوتا ہے بیتو اشتریتو کا، اس کے مدلول کی طرف اس کے سرے سے قاصد ہوتا ہی نہیں ہے. کل مکرہ کی طرح کما سرا فی المسالک، جیسا کہ شہید ثانی نے کتاب مسالک میں بھی ذکر کیا ہے. جبکہ کیا ہے، بے اور طلاق دونوں میں، عفواً بے اور ایقاع دونوں میں قصد ہونا کیا ہے، شرط ہے. مدلول لفظ کے اوپر جو ہے نا انشاء قصد، اس لیے ہم کہتے ہیں نا کہ نکاح وغیرہ میں، یا مثلا ہم کہتے ہیں کہ انکحتو و زوجتو، یہ دونوں صیغہ ماضی ہے، لیکن ہم اسی لیے کہتے ہیں کہ عقد کے وقت قصد انشاء ضروری ہے. قصد انشاء کا مطلب کیا ہے، میں ابھی یہ جو انکحتو و زوجتو کے ذریعے سے ابھی زوجیت وجود میں لانے کا قصد ہونی چاہیے. ورنہ اگر یہ قصد نہ ہو تو انکحتو زوجتو فعل ماضی ہے کہ پہلے نکاح ہوا، پہلے مثلا زوجیت میں آ گئی، اس کی طرف اشارہ ہوگا. اسی لیے کہتے ہیں کہ ابھی جو آپ لفظ استعمال کر رہے ہیں، اس میں آپ کے ذہن میں یہ ہونی چاہیے کہ میں اس لفظ کے ذریعے سے مقام عمل میں فلان عورت اور فلان مرد کے درمیان حلیت کو ثابت کر رہا ہوں. اسی طرح تو یہاں بھی جو بھی ہو، عقد ہو یا نکاح ہو، جو بھی ہو، قصد کیا ہے، شرط ہے صحت عقد کے لیے. جبکہ فضولی میں مدلول لفظ کے اوپر زیر سے قصد ہوتا ہی نہیں ہے. جب قصد ہوتا ہی نہیں ہے تو پھر بے باطل ہے، جبکہ بے کی صحت کے لیے قصد کیا ہے، شرط ہے. اور یہاں پر اس کے مدلول لفظ کے اوپر فضولی کے سرے سے قصد ہی نہیں ہے، وہ مکرہ کی طرح ہی ہے، مجبور بندے کی طرح ہی ہے. کما سرا فی المسالک. ویضعف الاول، مصنف رد کرتے ہیں، دلیل اول آپ کی کیا ہے، ضعیف ہے. کون سی دلیل؟ یعنی قدرت علی التسلیم نہیں رکھتا ہے فضولی، یہ کہا تھا. مصنف فرماتے ہیں یہ دلیل درست نہیں ہے. کیوں؟ پہلے بریکٹ کے اندر والی تائید ہے، اس کو ذکر کرتے ہیں، پھر اصل دلیل کی طرف آتے ہیں. مضافاً ایک تائید یہ ہے کہ الی ان الفضولی قد یکون قادرا علی ارضاء المالک. کس نے کہا فضولی قدرت علی تسلیم نہیں رکھتا ہے؟ میں کہتا ہوں، مصنف کہتے ہیں ارضاء مالک کے ساتھ وہ قدرت رکھتا ہے. مثلا ٹھیک ہے عقد کے وقت وہ نہیں ہے، لیکن وہ بعد میں جا کے مالک کو راضی کرتا ہے، کسی نہ کسی طریقے سے مالک کو راضی کر کے اس سے مال لے کے اپنے پاس رکھتا، آگے دے دیتا ہے، تو یہی قدرت ہے. قدرت علی تسلیم اصلا نہیں رکھتے، یہ درست نہیں ہے. بس اوقات وہ مالک کو راضی کر کے مال لے کے وہ آگے دے دیتا ہے، یہ قدرت ہے. یہ ایک دلیل تائید کے طور پر. اصل جواب یہاں سے وَيُضَعَّفُ اول بِأَنَّ، یہ مصنف کا شرط ہے، بِأَنَّ هذا الشرط غیر معتبر فی العقد قطعا. یہ اصل جواب ہے. قدرت علی تسلیم مالک میں شرط ہے، عاقد میں شرط نہیں ہے. فضولی صرف عاقد ہے. عاقد میں یہ نہیں ہے کہ اس کے پاس جو ہے نا مال کو تسلیم کرنے کی قدرت رکھتا ہو، نہیں بھائی، ممکن ہے عاقد کے پاس کچھ بھی اختیار نہ ہو، بس وہ صرف عقد کرتا ہے. لیکن اصل جو چیز مال کو آگے دینے کی قدرت جو شرط ہے وہ مالک میں ہے، تو مالک کے لیے تو قدرت ہے. ٹھیک ہے. ان هذا شرط، یہ قدرت علی تسلیم والی شرط غیر معتبر فی العقد قطعا عاقد میں یہ شرط نہیں ہے، بل یکفی تحقق الشرط فی المالک، مالک میں ہونا تو کافی ہے. پس فحینئذ یشترط فی صحة العقد مع الاجازہ.
کہتے ہیں کہ شرط یہ ہے کہ صحت عقد فضولی کے عقد میں اس کی صحت میں شرط یہ ہے کہ مالک کی اجازت کے ساتھ ہو، تو گویا قدرت المجیز علی تسلیم ہی، مجیز کا مطلب مالک ہے، ٹھیک ہے، مالک کی قدرت اگر تسلیم پر اگر ہے تو آپ سمجھیں کہ فضولی بھی قدرت علی تسلیم ہے، یہ کہے، ٹھیک ہے، یعنی فضولی کے پاس جو فضولی جس چیز کے اوپر عقد کر رہا ہے، آپ دیکھیں یہی مال اگر اصلی جو مالک آگے تسلیم کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا ہے، اگر مالک اصلی اگر اس کو تسلیم کر سکتا ہے تو فضولی کا عقد صحیح ہے، فضولی میں تسلیم علی القدرت شرط نہیں ہے، مالک کر سکتا ہے تو یہی کافی ہے۔ او قدرت المشتری علی تسلمہ علی ما سیجی، یا مشتری تسلم کرنے کی کیا رکھتا ہو، قدرت رکھتا ہو۔ دیکھو بس اوقات خود مالک جو ہے نا تسلم نہیں رکھ سکتا ہے مال کے اوپر، لیکن مشتری تصرف کر سکتا ہے۔ مثلا ایک دفعہ مثلا میرے پاس جو ہے نا میرا مال تھا، کسی نے مجھ سے غصباً غصب کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے، میں تو کمزور ہوں، میں اس سے نہیں لے سکتا، لیکن میں اس مال کو مثلا شیخ کو دیتا ہوں کہ آپ لے لیں، ٹھیک ہے، اور شیخ کے پاس پاور ہے، مثلا وہ جا کے دوسرے جو لوگوں سے جو ہے نا وہ کسی نہ کسی طریقے سے وہ چھین کے لا سکتا ہے، تو کہتے ہیں یہ درست ہے۔ یہاں پر اگرچہ جو مالک ہے اس کے اوپر قدرت علی تسلیم نہیں ہے، لیکن بس اوقات مشتری کے پاس وہ قدرت علی تسلیم ہے تو بھی صحت عقد کے لیے کافی ہے۔ تو یہی کہتے ہیں بس اوقات یہاں پر مصنف اسی طرح اشارہ کرتے ہیں، یا مالک کے اصلی کے پاس قدرت ہونی چاہیے، فضولی کے پاس شرط نہیں ہے، یا مشتری کے پاس قدرت ہو علی تسلم ہی، تسلم میں مبی کافی ہے، علی ما سیجی، انشاءاللہ مصنف فرماتے ہیں یہ جو قدرت علی تسلم مشتری میں شرط ہے یا نہیں ہے اس کے بارے میں مزید گفتگو انشاءاللہ آ جائے گا۔ لہٰذا یہاں تک تھا بالنسبت الی دلیل الاول کہ قدرت علی تسلیم فضولی میں شرط نہیں ہے، یا مالک میں شرط ہے یا مشتری میں ہو تو کافی ہے۔ دلیل ثانی کیا کہا تھا کہ فضولی کا صحت عقد کے لیے قصد لفظ شرط ہے، قصد شرط ہے، ٹھیک ہے، لفظ جو لفظ وہ بول رہا ہے اسی کے اوپر قصد ہونا شرط ہے، فضولی میں قصد نہیں ہے، لہذا کیا ہے، باطل ہے، یہ انہوں نے کہا۔ قدرت مصنف فرماتے ہیں جی مصنف فرماتے ہیں وہ ضعف ثانی، دلیل ثانی ضعیف ہے، کیوں؟ بأن المعتبر فی العقد وهذا القدر من القصد الموجود فی الفضول والمکرہ کافی۔ مختصر سا قدر جو ہے نا مصنف فرماتا ہے جو چیز عقد کی صحت میں جو قصد معتبر ہے وہ کیا ہے، وهذا القدر من القصد الموجود في الفضول والمکرہ، فضولی اور مکرہ کے اندر جو قدر مختصر سے قدر میں جو قصد ہے وہ کافی ہے۔ مثلا دیکھیں ایک دفعہ آپ کے ہاں کوئی سویا ہوا ہے اور وہ نیند کے اندر کوئی بولتا ہے تو اس کے اندر ایک ذرہ برابر قصد نہیں ہوتا ہے، نائم و صاحی جسے ہم کہتے ہیں، اس کے اندر ایک ذرہ برابر قصد نہیں ہوتا ہے، لیکن جو مکرہ اور فضولی ہوتا ہے وہ نائم و صاحی کی طرح نہیں ہے، بلکہ کم از کم 20% 30% اس کے اندر قصد ہوتا ہے۔ مصنف فرماتے ہیں یہی قصد صحت کے لیے کافی ہے، ٹھیک ہے، یہی کہنا چاہتے ہیں۔ دیکھو بأن المعتبر فی العقد، صحت عقد میں جو چیز معتبر ہے، وهذا القدر، اتنے مقدار میں جو قدر ہے، من القصد الموجود فی الفضول والمکرہ، فضولی اور مکرہ کے اندر، وہ فضولی اور مکرہ 100% نائم و صاحی کی طرح نہیں ہے، بلکہ کچھ حد تک اس کے اندر قصد ہوتا ہے، اتنا قصد بے کہ صحت کے لیے کافی ہے، لا ازید منہ، ہمیں اس سے زیادہ محتاج نہیں ہے، قصد اس سے زیادہ نہیں چاہیے، صحت کے لیے اتنا ہو تو کافی ہے۔ یہ تو اتنا قصد تو دونوں میں موجود ہے، جب موجود ہے تو صحیح ہے۔ بدلیل الاجماع علی صحت نکاح الفضولی و بیع المکرہ بحق، اس کے علاوہ ایک اور دلیل ہے، فضولی اور جو ہے نا بیع مکرہ اگر حق کے ساتھ ہو تو کیا ہے، صحیح ہے۔ مثلا ایک دفعہ میں فرض کرتا ہوں کہ زمانہ قحط کا ہے اور میں دکاندار ہوں، میرے پاس بہت ساری چیزیں ہیں اور میں نے ذخیرہ کیا ہوا ہے، تو حکومت کے لوگ آ کے مجھے کیا کرتا ہے، مجبور کرتا ہے کہ آپ ان چیزوں کو لوگوں کو دے دیں، تو یہاں پر مکرہ ہے لیکن مکرہ علی حق ہے، علی ظلم نہیں ہے، تو یہاں پر کہتے ہیں کہ اگر لوگ آ کے مجھ پہ ظلم کریں مثلا اور کہیں کہ مجبوراً اگر بے کرنا پڑے تو میں مجبوراً اس کو دے دیتا ہوں، تو یہ مکرہ علی الحق ہے اور یہ بے کیا ہے، صحیح ہے۔ تو یہاں پر کہتے ہیں اگر اصلاً قصد نہ ہوتا تو مکرہ علی الحق یا فضولی علی الحق باطل ہونی چاہیے تھا، جبکہ وہاں پر علماء کہتے ہیں، لوگ کہتے ہیں اگر مکرہ علی الحق ہو تو وہاں پر عقد صحیح ہے۔ عقد صحیح ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ان کے اندر قصد موجود ہے تبھی تو صحیح ہے۔ لہٰذا ہمارے پاس ایک اور دلیل ہے کہ ہمارے پاس اجماع قائم ہے کہ نکاح فضولی و بیع مکرہ علی صحت، نکاح فضولی میں بھی جو ہے نا ہم نے پہلے ذکر کیا تھا کہ غلام اپنے مولا سے پوچھے بغیر نکاح کرتا ہے، بعد میں ہم نے کہا مولا اجازت دے دے تو اس کا نکاح درست ہے۔ بھائی اگر سرے سے قصد ہی نہیں ہے نکاح فضولی میں تو عقد کیسے صحیح ہوتا ہے؟ بھائی تھوڑا
وہاں پر قصد موجود ہے تبھی تو بعد میں مالک اجازت دیں تو صحیح ہوا. اسی طرح بے مکرہ علی الحق میں بھی اگر سرے سے قصد نہ ہو تو بے باطل ہونی چاہیے، اگرچہ جبرن ہی کیوں نہ ہو باطل ہونا چاہیے تھا. جبکہ تمام علماء کہتے ہیں فضولی نکاح فضولی بھی صحیح ہے، مکرہ علی الحق بھی صحیح ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قصد موجود ہوتا ہے، نہ کہ آپ کہتے ہیں فضولی میں اصلا قصد نہیں ہے لہذا باطل ہے. بس فإن دعوى عدم اعتبار القصد في ذلك للإجماع. ٹھیک ہے، فرماتے ہیں فإن دعوى عدم اعتبار القصد في ذلك، اس میں جو ہے نا اس زیادہ اعتبار قصد جو ہے نا شرط نہیں ہے، اس کے اوپر اجماع بھی ہے کما ترى جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے، باقی باتیں انشاءاللہ ہم کل ذکر کرتے ہیں. صلی اللہ علیہ سیدنا محمد و آل محمد.